پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور خاص طور پر بلوچستان میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران 8 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جن میں 4 پولیس انسپیکٹرز، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور کوسٹ گارڈ کے 16 اہلکاروں سمیت 39 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ سب گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران ہوا ہے۔ 8 حملوں میں جاں بحق ہونے والے 38 افراد میں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 31 اہلکار شامل ہیں، جس میں ایف سی، پولیس اور کوسٹ گارڈ کے اہلکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 7 عام پاکستانی بھی ان دہشت گرد حملوں میں جانوں سے گئے ہیں۔ 8 حملوں میں سے 4 کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی۔ ایک حملے کا دعویٰ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے کیا، اور پرسوں یعنی ہفتے کو کوئٹہ میں عدالت روڈ پر جو ایک بڑا خودکش حملہ ہوا، جس میں ایف سی کے 4 اہلکار سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے، اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی نے لی ہے۔ 6 روز پہلے 2 فروری کو کوئٹہ میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے غیر ملکی دہشت گرد، خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ غیر ملکی دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ باہر سے اور سپورٹ اندر سے مل رہی ہے۔ یہ پورا ماحول تھا جس کے بارے میں جنرل راحیل شریف نے خاص طور پہ سیمینار کے شرکاء کو اور ان کے ذریعے قوم کو اعتماد میں لیا تھا، اور اس خطرے کی جانب اشارہ کیا تھا جس کا سامنا اس وقت قوم کر رہی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی پوری صورتحال کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ بھارتی رہنما ببانگ دہل کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرائیں گے، پاکستانیوں کو خریدیں گے، ان کو پیسے دیں گے، ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلائیں گے۔ بھارت اس بات کو چھپاتا نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کی خفیہ ایجنسی اس بات کو چھپاتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ افغانستان میں ٹھکانے موجود ہیں۔ جب بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس اور دوسرے بین الاقوامی ان کے ہمدرد مل کے پاکستان سے لوگوں کو ورگلا کے وہاں پہ لا کے ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، پھر ان کو پاکستان بھیج کے دہشت گردی کراتے ہیں، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اور اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے یہ کہا اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہ بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان کی مکمل بات سناتے ہیں۔ Foreign adversaries have been more than eager to exploit any opportunity to destabilize Pakistan by harboring, there is no doubt about that, training, again no doubt, and funding dissidents and militants. Absolutely جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح بلوچستان in fact has become a hotbed of proxy war or regional and global grand strategy by many parts. پراکسی وار کا حصہ بن چکا ہے، مرکز بن چکا ہے۔ بین الاقوامی قوتیں اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں بلوچستان کے ذریعے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سلیم نواز نے، جو سابق کور کمانڈر بھی ہیں، اور بلوچستان میں انہوں نے اپنی سروس کا ایک بڑا اہم حصہ گزارا انسپیکٹر جنرل ایف سی کی حیثیت سے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر وہی بلوچستان ہے، کوئٹہ ہے، ایف سی نشانے پر ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نشانے پر ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، سالوں سے چل رہا ہے۔ تو کیا جنرل صاحب یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کیا ہمارے پاس توڑ ہے؟ کامران صاحب، بلوچستان ہمیشہ سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہ مشکلات اس کو فیس ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے 10 سال کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ یہ ایسے چلتا رہے گا، تو پچھلے 10 سال سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر 1-2 اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آئے ہیں۔ 2003 سے لے کر 2010 تک کم از کم ایسا وقت تھا جس کے اندر جتنے بھی شرپسند تھے ان کی کمر کو توڑا گیا تھا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو 3D جو اسٹریٹجی چلی تھی، ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس، اس کے اوپر کام چلا تھا، اور سول گورنمنٹ بھی وہاں پر آ گئی تھی، اور محنت کر کے کسی طریقے سے یہ کیا گیا تھا کہ ان کو وہ ایک کریٹیکل ماس جو دہشت گرد لینا چاہتے تھے وہاں پر کچھ بڑا کام کرنے کے لیے ان کو نہیں کرنے دیا گیا۔ بلوچستان کی ایک پرٹیکولر جو چیز ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ لائل ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بات کی جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، یہ ہمیشہ کام سے لگی رہی ہیں، لیکن بیچ میں 2010-11 کے درمیان ان کا زور ٹوٹ گیا تھا،
اور پھر آپ نے دیکھا کہ برامداغ بھی وہ افغانستان میں موجود تھا، وہ چلا گیا کسی دوسری جگہ کے اوپر، اب اس کے وہاں پہ نیشنلٹی بھی جو اس کو اسائلم مانگ رہا تھا وہ بھی نہیں ملی. ان کا مریوں کا جو ایک لیڈر تھا وہ افغانستان کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، پھر خیر بخش مری کا انتقال ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہاں پر شرط پسندی کو پھیلایا کرتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ ان کی کمر تو ٹوٹی ہوئی ہے، عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پچھلے کئی دنوں کے 2-3 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جتنی بھی ٹیم وہاں پر کام کری 2010 سے لے کے 2014 تک 2015 تک اس نے بڑا اچھا کام کیا، اور بلوچستان کے اندر اچھا خاصا امن واپس آیا ہے. ہاں کبھی کبھی اس کے اندر گڑبڑ ضرور ہوتی رہی ہے. اب جو نیا سپیٹ آیا ہے اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. جی پلیز یہ جو نیا سپیٹ آیا ہے یہ نیا سپیٹ اس سی پیک کی وجہ سے آیا ہے، اور اس وجہ سے آیا ہے کہ اس سی پیک کے اندر جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اس میں بلوچستان کا بڑا حصہ ہے، ایک گوادر پورٹ ہے، اور اس کے اندر پورے علاقے کی جو اچھائی ہے وہ چل رہی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آلٹرنیٹیو روٹس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. تو ایک ایسا ایک گڑبڑ جھالا بنا ہوا ہے جس کے اندر جو آرمی چیف نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر اچھال آئے گا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جنگ کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو پچھلے 12 سال سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو کمانڈر صدرن کمانڈ وہاں پر موجود ہیں، یہ جس حیثیت سے پہلے کام کر رہے تھے اور جس پوسٹ سے یہاں پر آئے ہیں ان کو پورے پاکستان کی سیکورٹی پوزیشن کا ادراک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ایک سول گورنمنٹ اب یہ تیسری سول گورنمنٹ موجود ہے بیچ میں جو کہ مل جل کے کام کر رہے ہیں. مجھے امید یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں گڑبڑ ہوتی رہے گی، کیونکہ اس کا تو پوری کوشش کریں گے جتنے بھی دشمن ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اچھا جل صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گروہ ہیں جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں. ان میں ایک اپنے آپ کو بلوچ قوم پرست بتاتے ہیں، ایک اپنے آپ کو فرقہ وارانہ جو عوامل ہیں اس کا سرغنہ کہتے ہیں، یعنی کہ لشکر جھنگوی وغیرہ، پھر کچھ ہیں جو کہ اپنے آپ کو خالصتاً ٹی ٹی پی کہتے ہیں. کیا یہ آپس میں کہیں جڑے ہوئے ہیں، یا کبھی جڑے تھے یا اب جڑ گئے ہیں، یا یہ علیحدہ آپریٹ کرتے ہیں؟ ان کی کمپارٹمنٹلائزیشن کی ہوئی ہے ان کے ہینڈلرز نے، یہ کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں یا نہیں ملے ہوئے ہیں؟ ان کی تو کچھ ڈائنامکس سمجھائیے. کامران صاحب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پہلے تو یہاں پر صرف بلوچ شرط پسند جو تھے یا یہ جو قلم جماعتیں BLA ہو گئی، BNM ہو گئی، BLF ہو گئی، یہ کام کرتے تھے، جس کے اندر ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی بگٹی تھا، کوئی مری تھا، اور کوئی وہاں پہ آوران کے علاقے کا کوئی ڈاکٹر اپنے آپ کو کہتا ہے، اعلیٰ نظر بلوچ کے نام سے کہتا ہے. آج کل وہ بھی غائب ہے، معلوم نہیں اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوا ہے. یہ 3 لوگ کام کرتے تھے. اس وقت بھی ہمارا یہ کنکلوژن تھا کہ قدرت نے ایک ایسی سچویشن پیدا کی ہوئی ہے ملک کے فیور کے لیے، ملک کو مدد کرنے کے لیے، کہ یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے سے بظاہر تو وہ بات کرتے تھے کہ ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف تھے. ہم نے ایسی ان کی باتیں سنی ہوئی تھی جب اپنے ہینڈلر سے، انڈیا سے جب بات کرتے ہیں، انڈیا ان کو ہینڈل کرتا ہے، افغانستان کے تھرو ہینڈل کرتا ہے اور سیٹلائٹ فون کے تھرو ان کو ہینڈل کرتا ہے. ہم نے ان کی بات چیت سنی ہوئی ہے. ان کی بات چیت کے اندر یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اپنے ہینڈلر کے ساتھ. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی کوشش، سیکیورٹی ایجنسی کی کوشش تو اپنی طرف ہے، کچھ ان کے اندر انہیرنٹ کمزوری ہے جس کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکے، اور ان کی کمر اس کی وجہ سے بھی ٹوٹی. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو TTP کو دیکھ لیجئے. TTP کا بلوچ نیشنل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی یہ سیکٹیرین لوگ ہیں ان کا بلوچ نیشنل کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن چونکہ ان کے ابا ایک ہے، ان کے ہینڈلر ایک ہیں، ان کو پیسے دینے والے اور ہڈی ڈالنے والے ایک ہیں، تو وہ ان سے مختلف جگہوں کے اوپر ان کو ایک قسم کا انہوں نے ایک ان کی کنائنس کی ہوئی ہے، اور جہاں پہ ایک کمزور پڑتا ہے اسے دوسرے سے کام کرا لیتے ہیں. اس وقت بلوچ نیشنلسٹ بالکل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور عوام جو ہے سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو TTP باہر آ گئی. اب TTP نے آگے کلیم کرنا شروع کر دیا. TTP کہاں سے چلتی ہے؟ ساتھ میں زوب ہے، پرلی طرف آپ کا افغانستان ہے، ادھر سے فاٹا ہے، اور TTP وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو وہاں سے نکل کے ان کے لیے ایکسیسیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں ان کا سارا کام جو ہے وہ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے، جس کے اندر انڈیا سرفہرست ہے. اچھا جل صاحب، جس طرح سے بھارت وہاں پہ انفلوئنزا بھی ہوتا ہے یا کوئی بیماری بھی ہوتی ہے اس کی ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، آپ نے بات کی ہے، انٹرسیپٹس کی بات کی ہے، اوبویسلی کچھ اور بھی چیزیں ہیں. ہم اس کو کس حد تک دنیا کو کمیونیکیٹ کر پائے ہیں، کس حد تک ہم دنیا کو کنونس کر پائے ہیں، اور کس حد تک ہم، مجھے ایز اے جرنلسٹ نہیں لگتا کہ ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو اس حد تک اسٹیبلش کر سکے ہیں جس طرح سے بھارت ہم کو اسٹیبلش کر چکا ہے. لیکن ہم اس سب کے باوجود سب سے بڑے وکٹم
ہونے کے باوجود اگر انٹرنیشنل میڈیا بات کرتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کی خدا نخواستہ پناہ گاہ ہیں یا ہم ان کے سپورٹر ہیں, اور جو ہم پہ جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جنگ تو ہم ہارتے نظر آ رہے ہیں, اس میں کس کا قصور ہے؟ جنگ صاحب, اپنا مقابلہ صاحب, اسے بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, آپ نے کبھی ان کے میڈیا کو سنا, ان کے لیڈرز کو سنا, ان کے یہاں کتنی کم از کم 23 سے 24 انسرجنسیز وہاں پر چل رہی ہیں. ان کے ریاستوں کے درمیان, صوبوں کے درمیان, اسٹیٹس کے درمیان پانی کے اوپر کیسا قتل و غارت گری سی بات چیت ہوتی ہے, اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جب ان کو نیشنل انٹرسٹ سامنے آتا ہے ان کا, اور ان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, صحیح یا غلط, ان کا نیشنل انٹرسٹ پاکستان کے نقصان میں ہے. اس کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اس بات کو وہ جب لیتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہی منترا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو, جیسے آپ نے کہا انفلوئنسر ہوا نہیں تو انہیں یہاں پہ کسی کو اوپر الزام لگانا شروع نہیں کر دیا. پاکستان کی جو بدقسمتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فاٹا میں اور مختلف علاقوں کے اندر چونکہ دہشت گردوں کا تعلق رہا ہے اور پاکستان کے اوپر اتنا پریشر پڑا ہے تمام دنیا کی طرف سے کہ جس کا بھی لنکیج دیکھیں وہ پاکستان کے ساتھ نکل آتا ہے. کوئی آدمی کہیں پہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کے لنک پاکستان کے ساتھ نکل آتا ہے. تو پاکستان کے گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان کی حکومت کے اوپر اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے یا پرسنل کوئی ویکنس کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اس طرح سے بولنے میں اپنی جرات پیدا نہیں کر پاتے ہیں, کرنی چاہیے. اب ہم آ جائیں اس کے بعد کہ ہم اس کے اندر فیل کیوں ہو رہے ہیں. اس کے اندر ایک تو یہ کمزوری ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے. اب اداروں میں سے اگر ہم کہیں کہ ISI باہر آئے, فوج باہر آئے اور تمام یہ FCs اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز باہر ہیں, تو انہوں نے تو آ کے میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں کہنی. ٹیکٹیکل لیول کے اوپر یہ بات ضرور کر دیں گے کہ ہاں جی انڈیا کے بیچ میں ہاتھ, اور میں تو ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہ میں کہتا رہا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا کیونکہ ایک فیکٹ ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر سیمینارز ہوں, یہاں پر لابیز بنے, اور میں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس قبیلے کا کام ہے جس کا تعلق آپ سے ہے. آپ تو تمام چیزیں جانتے ہیں, آپ کے پاس تمام خبریں موجود ہوتی ہیں. میں یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹیلیجنس اداروں کو شاید خبریں بعد میں پتہ چلتی ہوں گی, آپ کو پہلے پتہ چل جاتی ہوں گی. اتنی پینیٹریشن آپ کی عوام کے اندر ہوتی ہے, اور اتنی پینیٹریشن آپ کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ فورن آفس کے ساتھ مل کر وہ کریں تو بھی ٹھیک, نہ کریں تو بھی لابیز بنائیں, ایسے سیمینارز کریں, ایسے کمپنیز بنا لیں جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بات کریں اور ثبوت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں, باہر جا کے بتائیں. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے, کرنا چاہیے. جل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگر ثبوت کی بات کرتے ہیں, ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, تو کس حد تک ثبوت ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ یہ اس میں بھی کہیں جو انٹلیکچولز ہیں ان کے پاس گرے ایریا ہے کہ شاید ثبوت ہے, کوئی 75% ہے, 50% ہے. وی ڈونٹ کیچ پیپل ریڈ ہینڈڈ, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی کرتے ہیں وہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں اور وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں. کبھی بھی ہم نے یہاں پہ کسی انڈین سٹیزن کو یہاں بم پھوڑتے ہوئے نہیں پکڑا ہے, کسی اور سٹیزن کو نہیں پکڑا ہے. تو لنک کو اسٹیبلش کرنا, ثبوت کو اسٹیبلش کرنا, 100% کہنا کہ بلیک اینڈ وائٹ پہ ثابت ہو گیا بالکل کہ یہ بھارت نے کرا ہے, یہ ثبوت کتنا ٹھوس موجود ہے؟ دیکھیے یہ میں جب وہاں پر IGFC تھا تو میں چونکہ اس کام کے اندر موجود تھا تو مجھے تو اچھی طرح معلوم تھا کہ شوراوا کے علاقے کے اندر اور اسپین بولدہ کے علاقے کے اندر ان کے کیمپس موجود ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ ان کو باقاعدہ مہیا کرتے تھے, تحفظ مہیا کرتے تھے. ہمارے لوگ جا کے ان کو دیکھ کے بھی آتے تھے. یہ ثبوت تو یہاں تک تو موجود ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے وہ جو امریکن دوست ہیں جو کہ وہاں پر اتنے تمام نیٹو کی فورس موجود ہے, CIA کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, FBI کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے کیڑے کو بھی وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اور اب تو کوئی چیز ان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہمارے بتانے کے باوجود تو بہت افسوس کی بات ہے, اور اگر چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر حرکت نہیں کر رہے تو اور بھی افسوس کی بات ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کیا چیز ہے. ثبوت تو مکمل طور پر موجود ہے, اب اس کے اوپر کوئی ایکشن کرے نہ کرے, اس کے لیے ہمارے کوئی لابیز ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے, اس کو ہم کس طریقے سے اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سلیم جمال ہمارے ساتھ تھے, معاف کیجیے گا سلیم نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. جنرل سلیم نواز سابق IGFC بلوچستان, سابق کور کمانڈر, بہت ایکسپیرینسڈ ہے, ہماری لا انفورسمنٹ آفیشل کے فارمر آفیشل ہیں جو کہ بلوچستان کی تمام ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے سنا اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. وقفہ, اس دوران ہم آپ کو
اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اب کہا ہے کہ داعش میں پاکستان سے بھی گروہ شامل ہو گئے ہیں. یہ وہی بات ہے جو اب سے تھوڑی دن قبل امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہی تھی. امریکہ کا صدر یہ بات کہے, اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل یہ بات کہے, اس میں جس حد تک بھی حقیقت ہو, مگر یہ بات ہے بہت اہم اور غور طلب. اس کی بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. خبریں مسلسل آتی رہی ہیں کہ پاکستانی چاہے قلیل تعداد میں ہوں شام جا رہے ہیں اور داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ خبریں مسلسل آتی رہی ہیں. اس کی سلسلے میں سب سے مستند خبر جو آئی تھی وہ پنجاب سے آئی تھی, جب رانا ثناءاللہ نے, جو پنجاب کے وزیر قانون اور وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی مستند انہیں اطلاع ہے جو کہ پنجاب سے گئے ہیں اور شام میں جا کے داعش میں شامل ہو گئے ہیں. حکومت پاکستان بہرحال اس کی مربوط طریقے سے اور فارمل طریقے سے تردید کرتی رہی ہے, لیکن آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. کل شب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ داعش پاکستان کے دہشت گرد گروپس کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 2 روز قبل داعش کو عالمی خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان سمیت کئی ملکوں کے دہشت گرد گروپ داعش میں ضم ہو رہے ہیں. 34 جنگجو گروپ داعش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور اس سال یہ تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے. داعش عالمی سلامتی کے لیے غیر معمولی خطرہ بن چکی ہے اور دنیا کو اس کے حملوں سے خبردار رہنا چاہیے. داعش نے گزشتہ برس تیل کی غیر قانونی تجارت سے 40 سے 50 ارب روپے کمائے ہیں. یہ کہنا تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا. گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق 2014 کے دوران داعش کے 10,000 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں, جس میں 6,073 افراد پوری دنیا میں مارے گئے ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بھی گزشتہ مہینے کو اپنے آخری اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں داعش کو دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کئی دہائیوں تک عدم استحکام کا شکار رہ سکتے ہیں, اور اس کا تعلق بھی انہوں نے داعش سے جوڑا تھا. Even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. پنجاب کے محکمہ داخلہ نے گزشتہ سال 28 نومبر کو ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق پاکستان میں داعش کے لیے بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور پاکستانی نوجوانوں کو 50,000 روپے تنخواہ کے عوض بھرتی کر لیا جاتا ہے. لاہور میں ہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ سیالکوٹ, ڈسکا اور ساہیوال سے مرد و خواتین سمیت 30 ایسے افراد گرفتار کیا گیا جو داعش سے ٹریننگ کے لیے شام جانا چاہتے تھے. یہ مستند اطلاع تھی جو کہ لاہور کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سامنے آئی تھی. اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان سے گروپس اور لوگ داعش میں شامل ہوئے ہیں. اس سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما کا یہ کہنا اس کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی اور سیکیورٹی اینالسٹ جناب زاہد حسین نے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. یہ بتائیے گا کہ جب بان کی مون یا یونائٹڈ نیشنز کہے کہ داعش پاکستانیوں کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, پاکستان سے گروپس اس میں شامل ہو رہے ہیں, یہ ہے نا بہت امپورٹنٹ بات. دیکھیں یہ بات تو صاف ہے کہ پاکستان میں داعش کی کوئی فٹ پرنٹس یہاں پہ موجود ہیں. ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں جس میں داعش کا وجود لگتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہے, اور خاص طور پہ داعش کی کوشش یہی ہے, بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ کچھ ایسی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن کا جھکاؤ جو ہے داعش کی طرف ہے. انہوں نے اپنی جو ہے ایلیجنس بھی ان کی طرف کی ہے, اور یہ بات غلط نہیں, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسی سیکٹیرین آرگنائزیشن بھی موجود ہیں جن کا جو ہے نظریاتی طور پہ وہ اپنے آپ کو داعش سے زیادہ قریب پاتی ہیں. اور اس کے جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کا جو بان کی مون کا سیکرٹری جنرل کا جو بیان تھا اس میں یہ تھا کہ دنیا بھر میں داعش اپنا جو ہے پنجے گاڑنا شروع کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے. تو پاکستان میں بھی جو ہے بھی لگتا یہی ہے کہ ان کی تنظیم تو موجود نہیں ہے اس طرح سے, لیکن ان کے جو ہے کم از کم جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نظریاتی طور پہ داعش کی تائید کرتے ہیں, بلکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں داعش کا جو ہے فٹ پرنٹس بھی نظر آتے ہیں. یہ یو این کے سیکرٹری جنرل کا کہنا, اور اس سے پہلے یہی بات پریزیڈنٹ اوباما نے بھی یہ بات کی تھی,
یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ گلوبلی اس سلسلے میں جو داعش کا خطرہ ہے اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو رہا ہے یا پاکستانی جو ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ اوباما کا کہنا پھر اور اب بان کی مون کا کہنا؟ نہیں دیکھیں، پریزیڈنٹ اوباما کا جو بیان تھا اس کی نوعیت تھوڑا مختلف تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے کچھ ایسے خطے موجود ہیں جہاں پہ ایک لحاظ سے عرصے دراز تک ایک انسٹیبلٹی رہے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس میں پاکستان کا نام بھی تھا. اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ یہ دہشت گرد تنظیموں یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا جو ہے اثر نفوذ پوری طرح ختم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. اس پہ لوگوں کے اعتراض بھی ہے کہ جو ہے باراک اوباما کا بیان جو ہے وہ حقیقت کی عکاسی پوری نہیں کرتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے، چاہے وہ بان کی مون صاحب کا بیان ہو یا پریزیڈنٹ اوباما کا بیان ہو، دونوں میں ایک بات جو ہے مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ داعش کا خطرہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ممالک کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو کنسرن ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے، وہ اس میں داعش کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اس کا جو ہے دخل دخل ہے. کیونکہ داعش نے جس طرح سے اپنے پنجے گاڑے ہیں، اور ایک لحاظ سے پہلے بھی اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن موجود تھی، لیکن جس قسم کی کارروائیاں داعش کر رہی ہے وہ یقینی طور پہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ دنیا میں اور خاص طور پہ مغربی ممالک میں، اس سے یقینی بات یہ ہے کہ کنسرن موجود ہے کہ یہ تنظیم جو ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے ایگریسو اس کا اسٹانس ہے، اور زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی میں مصروف ہے بنسبت اس کے کہ پہلے جیسی تنظیمیں ہوا کرتی تھی. لیکن ظاہر صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کریڈیبل انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنلی کوئی ایسی رپورٹ آئی ہو جس میں کریڈیبلی اور کنکلوسیولی فیصلہ کن انداز میں بتایا گیا ہو یا ثابت کیا گیا ہو کہ داعش جو کام کر رہے ہیں، داعش کے جو لوگ ہیں، داعش کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہوتے ہیں، کہ وہاں پہ باقاعدہ پاکستانی داعش کے ساتھ متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، اور وہ کہیں پکڑے گئے ہوں یا کہیں کسی حملے میں وہ شریک ہوں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی کسی انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی پاکستانی باقاعدہ داعش کا ساتھی تھا، پکڑا گیا یا کہیں اس نے حملہ کیا. دیکھیں شاید کسی نام نہیں آئے ہوں گے، لیکن یہ خبریں تو آتی رہی ہیں کہ داعش کے یہاں سے کچھ لوگ جو بھرتی کر کے گئے تھے، جو مختلف تنظیموں کے ساتھ پہلے لڑ رہے تھے شام میں اور عراق میں بھی، ان کا بھی تعلق داعش کی طرف ہوا ہے. اور یہ اس کے بھی خاصے جو ہیں اس میں اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ تھی کہ دونوں طرف سے پاکستان میں بھرتی ہو رہی ہے. ایک طرف سے وہ لوگ جو کہ داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں مل کے، اور ان لوگوں کی بھی بھرتی یہاں سے موجود ہے جو کہ داعش کے خلاف وہاں لڑ رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ خاصی خطرناک صورت ہے پاکستان کے لیے کہ اس قسم کی اگر تنظیموں کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوتے ہیں یا کسی طور پہ بھی کسی ایک پراکسی وار کا حصہ بنتے ہیں یہاں کے لوگ، تو یقینی طور پہ پاکستان کی آگے چل کے جو ہے سلامتی کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ بہت اہم، کہ پاکستانیوں کی نہ صرف یہ کہ شمولیت کی بات آئی ہے کہ وہ داعش میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا ہے، یہ سامنے آئی ہے بات کہ پاکستانیوں کو بھرتی کیا گیا ہے. کوئٹہ کے راستے وہ گئے ہیں ایران، وہاں سے ہوتے ہوئے شام، اور جو گروہ شامی صدر کی حمایت میں، شامی حکومت کی حمایت میں داعش سے لڑ رہا ہے، اس میں بھی پاکستانی شامل ہیں. اور اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے بات کی تھی جو تھوڑی دیر قبل ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ بین الاقوامی قوتوں کی لڑائی کا مرکز پاکستان بن گیا ہے. پراکسی وار جن کو اپنے اسکور عالمی سطح پر سیٹل کرنا ہوتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے یہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے. وقفہ جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ایک نامور سینیٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور اگر دہشت گردی کی تربیت کے کوئی مرکز ہے تو ان میں سے کچھ مراکز ایسے ہیں جو دینی مدرسوں میں قائم ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ سینکڑوں ایسے مدرسے ہیں جن کی مالی مدد مسلسل اور مکمل طور پہ سعودی عرب کرتا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
امریکہ کے بااثر سینیٹر کرس مرفی نے امریکہ کے ایک بڑے تھنک ٹینک میں حالیہ دنوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 24,000 دینی مدارس ہیں اور ان میں سے ہزاروں ایسے ہیں جن کو سعودی عرب سے مالی امداد دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ ان مدارس کے ذریعے شیعہ مخالف اور مغرب مخالف جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ امریکی سینیٹرز نے ایک ہفتے قبل کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سعودی عرب کی فنڈنگ سے ایسے اداروں کو مدد مل رہی ہے جہاں سے باقاعدہ نفرت اور عسکریت پسندی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 1960 سے لے کے اب تک امریکہ نے اس طرح کے دینی مدارس پہ خاص طور پہ بقول اس امریکی سینیٹر کے وہابی نقطہ فکر کو پھیلانے کے لیے $100 ارب تک خرچ کیے ہیں اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں دینی مدارس کو اور اس نقطہ نظر کی ترغیب دینے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی سینیٹر کا یہ بیان کہ پاکستان کے ہزاروں مدارس، دینی مدارس سعودی مدد سے اور سعودی مالی مدد سے چلتے ہیں اور اس کے نقطہ نظر کی ترغیب کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب قاری حنیف جالندری نے، جو کہ وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بااثر امریکی سینیٹر کہتے ہیں کہ ہزاروں دینی مدارس ایسے ہیں جن کی باقاعدہ فنڈنگ جو ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب کے ذریعے ہوتی ہے، وہاں کے متمول افراد یا مختلف ذریعوں سے پیسے سعودی عرب سے آتے ہیں اور ایک خاص نقطہ نظر کی ترغیب کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے امریکن سینیٹر کے اس بیان پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خود حکومت پاکستان نے جو سینٹ میں فہرست پیش کی ہے وہ تو صرف 285 مدارس کی غالباً ہے۔ اگر 24,000 مدارس میں سے ہزاروں مدارس کو سعودی عرب فنڈنگ کرتا ہے تو پھر امریکی سینیٹر کو ان مدارس کا نام بھی لینا چاہیے اور ان کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے، بے بنیاد الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ کے یہ علم میں ہے کہ سعودی عرب اگر فنڈنگ کرتا ہو تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو، وزارت داخلہ کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کی زیادہ بہتر وضاحت تو پاکستان کی گورنمنٹ اور حکومت کر سکتی ہے۔ جی قاری صاحب، ہم سن لیتے ہیں نا کہ کیا کہا سینیٹر کرس مرفی نے۔ In 1956, there were 244 madrasas in Pakistan. Today, there are 24,000. Now, these schools are multiplying all over the globe. And don't get me wrong, these schools, by and large, they don't teach violence. They aren't the minor leagues for extremist groups, but they do teach a version of Islam that leads very nicely into an anti-Shia, anti-Western militancy. Those 24,000 religious schools in Pakistan, thousands of them are funded by money that originates in Saudi Arabia. چلے یہ جانے دیں کہ سینیٹر کرس مرفی نے کیا کہا۔ آپ یہ بتائیے کہ مدارس میں جو آمدنی ہے، جو اس کے فنڈنگز ہیں اور جو اس کے اخراجات ہیں، اس کا نظام کتنا شفاف اور کتنا ویریفائبل ہے، کتنا اس کی آسانی سے تصدیق ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دینی مدارس جو ہیں ان کی تو تمام مدارس جو ہیں ان کی اکثریت وہ ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور اکثر مدارس کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، تو وہ تحقیق ہو سکتی ہے۔ وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مدارس کو کہاں سے انکم ہو رہی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ اکثر مدارس کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں۔ پھر وہ ہر سال اپنے حسابات کا آڈٹ کراتے ہیں اور اس آڈٹ کی ایک کاپی باقاعدہ گورنمنٹ کے متعلقہ دفتر میں جو رجسٹریشن آفس ہوتا ہے وہاں پر وہ جمع کراتے ہیں۔ دینی مدارس سے زیادہ تو فنڈنگ یہاں مختلف این جی اوز کو ہوتی ہے۔ پاکستان میں مذہبی، سیاسی اور اسی طرح سماجی تنظیموں کو کتنے ہاسپٹلز ہیں جن کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اگر آپ این جی اوز کو دیکھیں گے تو ان کی تو فنڈنگ کی مقدار اور رقم بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں اس سلسلے میں کوئی قانون سازی اگر حکومت کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو کوئی بیرونی فنڈنگ لیتے نہیں ہیں، اور جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے اپنے ملک کے عوام کا تعاون کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات پاکستان میں خرچ کریں، اور وہ تو باقاعدہ پاکستان کو ایک طرح کا زر مبادلہ ملتا ہے، وہ تو پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو فنڈنگ ہے یہ ایجوکیشن اور تعلیم پر خرچ ہوتی ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اربوں روپے کے بجٹ تو پاکستان کے عوام سے ہی، اور یہ بالکل صاف شفاف ہے، مدارس میں ایک ایک روپے کا حساب رکھا جاتا ہے، اس لیے آج تک کسی مدرسے پر کرپشن کا الزام نہیں لگا۔ اور یہ جو آپ کے جو سب سے بڑے ذرائع ہیں آمدنی کے، آپ کے اخراجات کو چلانے کے، ظاہر ہے کہ بہت بڑے اخراجات ہیں،
تو یہ اس کا سب سے بڑا اور بڑے بڑے ذریعے کون سے ہیں؟ اور پھر یہ جتنے ذریعے ہیں اس کا آپ نے فرمایا کہ مکمل اور تھورو ریکارڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ دینی مدارس کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ پاکستان کے اہل خیر ہیں جو اپنی زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں اور مدارس ملنے والے تمام تعاون کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کا حساب رکھتے ہیں، اس پر چیک رکھتے ہیں. اور اسی لیے آج تک کسی صاحب خیر نے کسی ایک مدرسے پر بھی الزام نہیں لگایا کہ میں نے اس مدرسے کو اتنی رقم دی تھی اور اس نے اس کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کیا. مدارس کا تعاون کرنے والے وقتاً فوقتاً آ کر جائزہ بھی لیتے ہیں، معلومات بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں. یہ ان کا عوام کا اگر اعتماد نہ ہوتا تو پھر کیسے ان مدارس کے کروڑوں روپے کے بجٹ پاکستان سے، جبکہ ایک عرصے سے مدارس فوبیا جو عالمی سطح پر ہے اور ایک منفی اور نیگیٹو پراپیگنڈا ہے اور ہمیشہ جو مدارس کی ایک ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جیسے تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے. حالانکہ حال ہی میں آپ دیکھیں کہ 4 سدہ میں یونیورسٹی پر جو حملہ ہوا تو سب سے پہلے خون دینے کے لیے دینی مدرسے کے طلبہ پہنچے. پشاور میں ہمارا مدرسہ جو وفاق المدارس سے ایفیلیٹ ہے اس کے طلبہ سب سے پہلے خون دینے کے لیے پہنچے. بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قاری حنیف جالندری، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس ہمارے ساتھ تھے. وقفہ، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ کراچی میں کچھ ترقیاتی منصوبے کیا افتتاح اگر ہو تو یہ تو بڑی خبر ہوتی ہے. شاید اسی کا انتظار تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو اور وہ آج ملیر فلائی اوور کا افتتاح کرنے پہنچے، مگر یہ انہیں کسی نے نہیں بتایا، یا بتایا ہوگا تو انہوں نے خاص طور پہ اس کو اگنور کیا کہ یہ فلائی اوور تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا. ایک طرف کا ہی کھلا، اسی کو آج کھول دیا، دوسری طرف کا بند ہے. اور نیچے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کس ابتری کا شکار ہے یہ فلائی اوور کے اطراف، یہ جناب قائم علی شاہ نے نہیں دیکھا. افتتاح ضرور کر دیا، اس کا بھی ذکر ہوگا. اس کے علاوہ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، خصوصی سلسلہ جس میں اندرون سندھ ہم جائیں گے اور ان اہم ترین اضلاع کا دورہ کریں گے کہ وہاں پہ ترقیاتی صورتحال کیا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے 8 سال کے دور میں اندرون سندھ کی ان بڑے اضلاع کی، ان بڑے شہروں کی کیا کیفیت ہے. کراچی کا ذکر تو ہوتا ہے، اندرون سندھ کا بھی ہو، یہ بھی ہوگا. وقفے کے بعد 3 برس ہو گئے ہیں اور لاگت دگنی ہو چکی ہے. ذکر ہو رہا ہے کراچی میں ملیٹ کے نمبر 15 میں عبداللہ فلائی اوور، عبداللہ مراد فلائی اوور جو پچھلے 3 سال سے بن رہا ہے، آج تک نہیں بن سکا. لاگت دگنی ہو چکی ہے اور آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جس حالت میں بھی پل ہے آج وہ اس کا افتتاح کرنے جا پہنچے اور یہ بھی نہ دیکھا کہ پل کے نیچے گزرنے والی سڑک اور ریلوے پھاٹک کے اوپر جامعہ ملیہ کو جانے والے پل کے اہم حصوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ابھی وہ بنے ہی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے گزشتہ سال 12 اگست کو ملیر ہالٹ پل کا افتتاح کر دیا تھا، جبکہ پل کے نیچے کی سڑکیں بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. آج ملیر 15 کے عبداللہ مراد پل کی تعمیر کے دوران 3 وزراء چینج ہو چکے ہیں بلدیات کے، شرجیل میمن، ناصر شاہ اور اب جام خان شورو اس کے وزیر ہیں. اس کے کانٹریکٹر بھی بدلے ہیں، اس کی لاگت بھی دگنی ہو گئی ہے اور 3 سال گزر جانے کے باوجود یہ پل ابھی آدھا ہی مکمل ہوا ہے. مگر اس کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اس کا افتتاح بہرحال کر دیا. باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے. ہم نے اس موقع پہ پل کے اطراف میں وہاں کے مکینوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال پر. تو افتتاح ہو گیا ادھر اوپر کا، مگر نیچے کا بہت حالت خراب ہے. کم از کم نیچے کا افتتاح بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دھوڑ مٹی اور کھڈے وڈے پڑے ہوئے، یہاں حالت بہت خراب ہے. پل تو بن گیا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مطلب ہے کہ جو اصل تکلیف تھی روڈ کی، ہمیں جو روڈ نہیں بنے گا جب تک تو مطلب تکلیف ہوگی انسان کو. کتنی دھول مٹی ہمارے اوپر آتی ہے. 10 مہینہ ہو گیا کام بند پڑا ہوا ہے ملیر 15 کا اس طرف کا، وہ دوسرا کا ابتدا ہو گیا اور باقی یہ بند رہ گیا، اس کا کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا نہیں کیا، پہلے یہ مکس کام کر کے پھر فل یہ کھولنا تھا. ابھی یہ کام ہو گیا اسٹار، ابھی یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو ہمارے کو پتہ نہیں، ہم خود پریشان ہیں. ادھر پھاٹک بند ہو جاتا ہے تو ٹریفک بہت جام رہتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو مکمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹریفک جام رہتا ہے یہاں پہ. ابھی یہ جو ہے یہ بہت بری حالت ہے، عوام جاتے ہوئے بھی خوار ہے، آتے ہوئے بھی خوار ہے.
اور اللہ معاف کرے خوار ہی رہیں گے، کیونکہ پہلی بار سنا ہے کہ آدھا بھی پل کا کام مکمل نہیں ہوا ہے اور اس کا افتتاح ہو گیا ہے، اور آج جناب سید قائم علی شاہ نے ایک اور کام دکھایا کہ کمال دکھایا کہ انہوں نے اس پل کا افتتاح کر دیا، آدھے بنے ہوئے فلائی اوور کا۔ کراچی کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یہاں کی دگرگوں صورتحال کا، یہاں کی بفتہ ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، لیکن اندرون سندھ کیا نہریں بہ رہی ہیں، کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اس کا بھی ہم نے جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر کو ہم نے اندرون سندھ بھیجا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے ووٹرز جنہوں نے مسلسل ساری زندگی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، ان کے شہروں کی زندگی کیسے بدلی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے رخ کیا ہے سندھ کے شہر لاڑکانہ کو، جسے پیپلز پارٹی کا سیاسی قبلہ اور طاقت کا مرکز کہا جاتا ہے، لیکن شہر کی حالت دیکھ کے ہمیں بتایا گیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نہ کوئی والی وارث تھا نہ کوئی والی وارث ہے۔ اس کے دو سابق وزرائے اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، 2 بار محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہی، 1 بار محترم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم رہے، اس کے بعد جناب آصف علی زرداری 5 سال تک صدر رہے، پیپلز پارٹی کا دور رہا۔ اس وقت بھی صوبائی وزیر سہیل انور سیال اور جناب نثار کھوڑو لاڑکانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سندھ حکومت کے کاغذات میں لاڑکانہ پر اربہ روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن زمین پر صرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، بہتے گٹر ہیں اور خستہ حال اسکول نظر آتے ہیں۔ لاڑکانہ کا یہ حال ہے جس کے بارے میں کہاوت مشہور تھی کہ اگر جیب میں پیسے ہیں تو لاڑکانہ دیکھنے جاؤ۔ آج لاڑکانہ دیکھنے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ کھنڈر کا آثار قدیمہ کا کوئی نمونہ ہے، اور اس کی پوری صورتحال، اس کی تصویر ہمیں دکھائیں گے اختیار کھوکر اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ 7 لاکھ آبادی والے شہر لاڑکانہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 2 سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید اور 3 وزرائے اعلیٰ کا تعلق اس شہر سے رہا ہے۔ شہر کی جانب آنے والی وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیر کی گئی شاہراہوں کی حالت بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں انڈس ہائی وے کے لاڑکانہ بائی پاس پر، آئیے آپ کو لاڑکانہ شہر کی سیر کراتے ہیں۔ لاڑکانہ میں داخل ہوتے ہی دھول اور مٹی سے بھری ہوئی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال سڑکیں آپ کا استقبال کریں گی۔ یہ خستہ حال سڑک شہر کا انٹری پوائنٹ شیخ زید موڑ ہے۔ میرو خان چوک جانے والی اس سڑک کی مرمت 8 برسوں سے نہیں کی گئی اور ہر وقت ٹریفک جام رہنا یہاں کا معمول ہے۔ گجن پور چوک، جیلس بازار، مچھلی مارکیٹ اور باکرانی روڈ سمیت دیگر سڑکوں کی تعمیر پر حالیہ دنوں میں اربوں روپے خرچ ہو جانے کے باوجود یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آگے 16 سال کا بنگلہ کے سامنے ہی 1 ماہ کے اندر یہ جو روڈ ٹوٹ گیا۔ یہ سارے لاڑکانہ کے سہیل صاحب، نثار کھوڑو، بلال بھٹو، محترمہ ہوتی یہاں ہمارا شہر بنجر نہیں ہوتا، ہمارا شہر پیرس بن جاتا۔ سول اسپتال لاڑکانہ سمیت شہر کے تقریباً تمام علاقوں میں گٹرز کھلے ہوئے ہیں اور گلیاں بدبودار پانی اور کچرے سے بھری پڑی ہیں۔ کمشنر اور ڈی سی آفس سمیت سرکاری دفاتر والے وی آئی پی روڈ پر بھی گٹر کھلے نظر آتے ہیں۔ گٹر کھلے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بچہ گر کر مر چکا ہے یہاں پر۔ اس کو کورڈ ہونا چاہیے، اگر کوئی بچہ اس میں گر جائے گا ظاہر ذمہ دار کون ہوگا؟ صوبائی وزیر تعلیم نثار کھوڑو کے حلقہ انتخاب والے اس شہر میں اسکول بنیادی سہولیات سے محروم اور گاڑیوں کے گیراج اور سول اسپتال کے جیل وارڈ میں قائم ہیں۔ بچوں کو فیسلٹیاں نہیں ہیں اور ہمارا باؤنڈری وال بھی نہیں ہے، واش روم بھی نہیں ہے۔ ہم تو ابھی اس کو اپیل کر رہے ہیں کہ نثار کھوڑو صاحب آئے، دیکھیں یہ اسکول کیسے چل رہا ہے۔ سول ہاسپٹل کی جو پرانی گیریج تھی اور باورچی خانہ، وہاں پر یہ بلڈنگ قائم ہوئی ہے۔ لاڑکانہ اسٹیڈیم کی بحالی و مرمت کے لیے کروڑوں روپے ادا کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے۔ 60% ہم کمیشن دیتے ہیں تو پھر روڈ آپ کو یہی ملے گا نا۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کا چارج رکھنے والے ڈی سی لاڑکانہ جاوید جاگرانی کا کہنا ہے کہ سرکاری فنڈز کو بالکل درست انداز میں استعمال کیا گیا۔ لاڑکانہ سے سکھر جاتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے لگتے تھے۔ Now you can reach لاڑکانہ to سکھر within 45 minutes to 1 hour۔ لاڑکانہ میں شام ڈھلتے ہی اندھیرے کا راج نظر آتا ہے، کیونکہ کروڑوں روپے لاگت سے نصب کردہ نئی سولر اسٹریٹ لائٹیں وقت سے پہلے ہی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ کیمرامین ثاقب بشیر کے ہمراہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، دنیا نیوز، لاڑکانہ۔ کراچی والوں کے لیے شاید
کچھ ایک لمحہ سکون ملے یا کچھ سمجھ میں آئے کہ یہ حکومت کی نااہلی صرف اس شہر کا مقدر نہیں ہے بلکہ اس لاڑکانہ کا بھی مقدر ہے جہاں پر پیپلز پارٹی نے جنم لیا اور حکمران جماعت کے اہم ترین سابق وزرائے اعظم سے لے کے اب تک کے اہم ترین لوگوں نے وہاں پر جو ان کا آبائی شہر ہے اور اس کا حال آپ نے دیکھا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے قرضے, خاص طور پر بین الاقوامی قرضوں کا بوجھ اس حکومت کے دور میں بہت زیادہ بڑا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا وہ خواب کہ کشکول ہر صورت میں توڑنا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کشکول تو نہیں ٹوٹا ہے لیکن فی الحال قرضوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. خاص طور پر بین الاقوامی قرضے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تمام گزشتہ ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ دیرینہ خواب کہ کشکول توڑنا ہوگا, پاکستان کو یہ ہاتھ پھیلانا بند کرنا ہوگا تاکہ اس کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کو ایک ضمانت مل سکے اور اس کو قائم کیا جا سکے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضے موجودہ حکومت کے دور اختتام تک بڑھ کے 74.5 ارب ڈالر کے ہو جائیں گے. جون 2013 میں یہ قرضے محض 60.8 ارب ڈالر تھے, مطلب کم از کم 15 ارب ڈالر کا اس میں براہ راست اضافہ ہو رہا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مطابق گزشتہ سال ستمبر کے اختتام پر مجموعی قرضے 18,000 ارب روپوں سے تجاوز کر چکے ہیں. ملک کے مجموعی قرضوں میں مقامی قرضے 12,178 ارب تک پہنچ گئے ہیں. آئندہ 1.5 سال میں 1.25 ارب ڈالر کے یورو بانڈز کی ادائیگیاں بھی ہمیں کرنی ہے اور آئی ایم ایف کے 6.6 ارب ڈالر قرضوں کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے. معروف معاشی تجزیہ کار حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ مالی سال 2018-19 کے اختتام تک ملک کے بیرونی قرضے 90 ارب ڈالر سے زائد کے ہو چکیں گے. لیکن دوسری جانب جناب میاں محمد نواز شریف کا وہ وعدہ, وہ خواب یاد آتا ہے جس میں وہ الیکشن جیتنے سے ٹھیک 2 سال قبل کہتے تھے کہ ہمیں ہر حالت میں کشکول توڑنا ہوگا, پاکستان کی خود مختاری کے لیے, پاکستان کو باوقار ملک بنانے کے لیے خیرات اور بھیک کا ساتھ چھوڑنا ہوگا. قرضے بہت بڑھ گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ پاس کرتی اس کے اندر ہیں, یعنی پہلے سال میں 5.7% جی ڈی پی کا, دوسرا سال جو مکمل ہوا ہے 5.37% جی ڈی پی کا. اس میں ہر قسم کے اخراجات شامل ہیں اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ اینڈ اپنا نان ڈیولپمنٹ یا کرنٹ ایکسپینڈیچر جسے کہتے ہیں, اور اس سال 4.3. تو ہمارا 27 مہینے میں ابھی دسمبر کے فگر فائنلائز ہو رہے ہیں, تو ایک تو ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ جو پاکستان کا جو بڑا ہے وہ قریباً 3800 ارب بڑا ہے. یہ ہے جناب اسحاق ڈار کا کہنا جنہوں نے حالیہ ہمارے انٹرویو میں کہا تھا ان قرضوں کی جو مالیت ہے جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کا دفاع جو تھا جناب اسحاق ڈار نے پیش کیا. جناب نواز شریف نے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بعد میں سناتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں ماہرین کیا کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار کا قرضوں کے بارے میں جو دفاع ان کا کیا ہے, جو پاکستان میں قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو مشیر بھی رہے ہیں پاکستان کی وزارت خزانہ کے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو جس طریقے سے ہم جی ڈی پی میجر کرتے ہیں وہ ہمارے ڈیٹ کیرنگ کیپیسٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. اگر ہماری جی ڈی پی گروتھ پرائیویٹ سروسز یعنی کہ یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو گھروں میں ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہیں, ان کے لوگوں کو آپ بڑھاتے چلے جائیں تو یہ پرائیویٹ سروسز کی وجہ سے کنٹریبیوشن ہمارے جی ڈی پی گروتھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ ان کی ویجز اینڈ سیلریز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کی پیمنٹ کریں گے؟ اسی طریقے سے جو ڈیفنس کا جو ہمارا بجٹ ہے, جس طریقے سے ہم وہاں پر ضرب عصب کی وجہ سے ہم ایکسٹرا جو اس پہ خرچ کر رہے ہیں اس کا جی ڈی پی پہ کنٹریبیوشن آ رہا ہے, تو کیا اس سے ہم نے ایکسپورٹس اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی پیمنٹ کرنی ہے؟ تو جس طریقے سے ہم جی ڈی پی میجر کرتے ہیں اور اس پچھلے 2 سالوں میں جس طریقے سے ہم نے جی ڈی پی گروتھ کو اوور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے, یہ سب ہمارے سامنے اور ہم لکھتے بھی رہے ہیں, بولتے بھی رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے ہم جی ڈی پی میجر کرتے ہیں یہ ہمارے ڈیٹ کیرنگ کیپیسٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے ڈیٹ ٹو ایکسپورٹ ریشو اسی ایکسپورٹ ارننگ سے ہی تو ہم نے ڈالر میں ارن کریں گے تو ڈالر میں ڈیٹ کی ری پیمنٹ کریں گے.
تو ایکسپورٹ ڈیٹ ٹو ایکسپورٹ ریشو بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے. اس وقت 271% ہے جون 2015 میں, اور یہ نیکسٹ 5 ایئرز میں یہ 370 بلین ہو جائے گا, کیونکہ ایکسپورٹس ہمارے نہیں بڑھ رہے. مختصر یہ ہے کہ بہرحال قرضوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے, پریشان کن صورتحال ہے. ہر قسم کا پاکستانی جو کہ ان معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے وہ اس پوری صورتحال سے پریشان ہے, اور سب سے زیادہ بہرحال یہ کنسرن ہونا چاہیے خود وزیر اعظم نواز شریف کا, جن کا کہ مسلسل یہ عزم رہا ہے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ پاکستان کو ہر صورت میں خیرات اور صدقات اور یہ اس قسم کی جو قرضے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا تاکہ پاکستان ایک خود مختار ملک بن سکے. ایک خوددار قوم کی طرح سے, ایک غیرت مند قوم کی طرح سے اٹھ کھڑے ہوں, بھیک مانگنا چھوڑ دیں, خیرات مانگنا چھوڑ دیں. ایک کشکول لے لے کے جو پھر کے ہم دنیا سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں خدا کے لیے, اس کی یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہی ہے. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. سمجھتا ہوں کہ جو ملک خیرات مانگتے ہیں وہ کب کسی کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے ہیں. صرف دعا کر سکتے ہیں جناب نواز شریف کا یہ خواب پورا ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.